پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک نوجوان کو پیش کی گئی۔ نوجوان نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی اس کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے اس نوجوان کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کا پوپ موجود تھا اور اس نے فوجی آفیسر سے کہا تھا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے، آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ نوجوان کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء سے بھی بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بلاخر جناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی تشریف لائے۔ ان کا شورا تھا اور یہ نوجوان اس زام پر ملنے کو تیار ہوا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب نوجوان نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلایا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولوی کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ تو مولانا گویا ہوئے اور کہا جب تم نبی علیہ السلام کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں ہے تو استخارے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرو تو کافر ہو جاؤ گے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو ایمان تمہارے دل سے چلا گیا اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آیا۔ نوجوان جھوم اٹھا، دلیل سن کر کھڑا ہو کر مولانا سے لپٹ گیا، اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچیں ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ ایک اور واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک محفل میں بیٹھے تھے، قادیانیوں کا ذکر چلا تو ایک صاحب بڑے فخر سے بولے کہ میرا ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے، لیکن اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن نہیں۔ قادیانیوں کی دشمنی حضور علیہ السلام سے ہے اور ان کے امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان نہ رہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ قادیانی نے کبھی کوئی سوال کیا تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب نہ دے سکا۔
جب اس سے پوچھا کہ سوال کیا تھا تو وہ بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدے کے مطابق آسمان پر حیات ہیں اور نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی علیہ السلام کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا۔ اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تیرا ایمان ہی لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ تو وہ شخص بولا کہ بزرگوں اس کا جواب کیا ہے؟ تو وہ بولے تم نے ترازو دیکھا ہے؟ جو بھاری حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور خالی اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بولے کہ فرشتے آسمان پر ہیں، تو فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ پھر وہ مسکرا کر بولے تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے سر پر ٹوپی ہے، اب بتا کہ ٹوپی افضل ہے یا دماغ افضل ہے؟